والسلام سے لے کر آخری نبی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، ان تمام امتوں میں، سابقہ امتوں نے جنہوں نے ظلم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا نیست و نابود کیا، وہ رعایا، وہ آدمی، وہ پبلک ایک وقت ان سے ڈرا کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وقتی طور پر ڈھیل دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ظلم کر بیٹھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر پکڑ آئی، وہ لوگ جو ان سے ڈرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کے سامنے خود ذلیل و رسوا کیا۔ کئی ظالم بادشاہ ایسا تھے جو ذلیل و رسوا ہو کر اس دنیا سے گئے۔ ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، ظلم کہتے ہیں ایک چیز کو اس کی جگہ سے علاوہ رکھ دینا۔ ایک چیز ہے اسے اٹھا کر کسی اور جگہ رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ اب ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ظلم۔ انسان کیسا ظلم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مژدہ سنا دیا، خوشخبری کی بات کہہ دی، ہم نے جنات اور انسانوں کو پیدا کیا صرف میری عبادت کے لیے، لیکن یہاں مسئلہ کچھ اور ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یہ ظلم ہے، اور جو بھی اس طریقے سے کام کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں گے، وہ کافر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں فرمایا، کافر لوگ جو ہیں وہ سیدھا جہنم میں رہنے والے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدود بتا دیے، وہ حدود میں رہ کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں تو ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت میں شریک ہو گئے، کسی اور کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر ہم نے کچھ عبادتیں کر لی، یہ بھی ایک قسم کا ظلم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ظلم کرنا بہت ہی بڑا بھاری پڑے گا ہم لوگوں کے۔ دوسری قسم، انسان خود اپنے آپ سے اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ خواہشات کو پابند بنا لیتا ہے، واجبات کو چھوڑ دیتا ہے، سنن نفل کو چھوڑ دیتا ہے، بیکار کے کاموں میں ملوث ہو جاتا ہے، غیر ضروری کاموں میں لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ سراسر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ ان پر ظلم نہیں کر رہا ہے، وہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو حدود ہے اگر وہ پار کر دیا، تمہیں نے اپنے آپ کو ظلم کی دعوت دی ہے۔ تو اس لیے حضرات، جہاں تک ہو سکے ہمیں نمازوں کی پابندی کرنا ہے، واجبات کی پابندی کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی غلط کام صادر ہو گیا اور میں ظلم کی کیٹیگری میں چلا گیا۔ اللہ اس سے میری اور آپ کی بات فرمائے۔
تیسرا ظلم اللہ تبارک و تعالی کے بندوں اور اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنا، یہ تیسرا ظلم ہے۔ آج آپ جانتے ہیں کہ لوگ کس طریقے سے اپنا روپ جمانے کے لیے، اپنا نام روشن کرنے کے لیے، اونچا اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کس طرح ظلم کرتے ہیں۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ایک زمین سے ایک بالشت بھی لے لیا تو کل قیامت کے دن اس کے گردن میں ساتوں زمین کا طوق ڈالا جائے گا۔ آج صحیح کو جھوٹ بنا دے رہے ہیں، جھوٹ کو صحیح بنا کر بے بنیاد بنا دے رہے ہیں اور اس کو بیان کر رہے ہیں، یہ بھی ایک طرف کا ظلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ظلم کرنے سے روکا ہے۔ اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نقصانات بتائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اس کو واضح کیا، متنبہ کیا، تم ظلم کرنے سے بچو۔ اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے، جس آدمی پر ظلم ہو گیا ہے تم اس آدمی کی جا کر مدد کرو، اس آدمی سے خیر خواہی چاہو، اس آدمی کی دریافت کرو۔ اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ میں نے دوران خطبہ حدیث شریف پڑھی، اتقوا دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب وإن كان كافرا فإنه ليس بينها وبين الله حجاب۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اگرچہ کہ مظلوم کافر ہی سہی، فاسق ہی سہی، اگر اس پر ظلم ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ اپنا دل کا حال سنا دیا تو اس کی دعا ساتوں آسمان کو چیرتے ہوئے آسمان پر چلی جاتی ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، تم بھی اپنے آپ پر ظلم کو حرام قرار دو، لہذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر کسی جگہ ظلم ہو رہا ہے اسے ہمیں بچانا چاہیے، پورے محلے کے آدمی، پورے بستی کے آدمی، ہر ایک آدمی کی فردن ذمہ داری ہوتی ہے کہ جا کر ظالم کو روکیں۔ اگر ہم ظالم کو نہیں روکیں گے تو بعید نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہم ساروں پر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 20 سال کے تھے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی، اسی وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف پر قائم رہے۔ میں یہ بات بلا جھجک کہہ سکتا ہوں، ساری دنیا میں جو انصاف پہنچا، انصاف کا راستہ ملا، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے پہنچا۔ مکے میں یہ قبیلہ بنو زبیر کا آدمی تھا، وہ آیا، ایک آدمی سے تجارت کا معاملہ کیا، وہ آدمی وعدہ کیا میں آپ کو اتنے وقت پر روپیہ